اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عطف کے بارے میں تھی اور ہے، یعنی انشاءاللہ آج کا دن بھی ہم عطف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے بحث میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ پہ عطف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ برعکس آج پڑھیں گے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ پر عطف کرنا یا جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ پر عطف کرنا۔ اس میں فرماتے کہ 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3 قول، یعنی یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب، پہلا قول تو یہ ہے کہ بھائی جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ پر آپ عطف کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب ہمیں تیسرے قول میں آ کے سمجھ میں آئے گا۔ تیسرا قول یہ کہ وہ تفصیل والا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عطف نہیں کر سکتے مطلقاً، ٹھیک ہے۔ اب وہ تیسرا قول جو ہے کیا ہے، وہ جناب ابو علی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حرف عطف واو ہے تو آپ جملہ اسمیہ کو فعلیہ پر، فعلیہ کو اسمیہ پر عطف کر سکتے ہیں، لیکن اگر فا کے علاوہ کوئی اور حرف عطف ہے، مثلا واو کے علاوہ فا ہے، ثم ہے، تو آپ عطف نہیں کر سکتے۔ بس جو کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو فعلیہ پر عطف کرنا مطلقاً جائز ہے، یعنی چاہے حرف عطف واو ہو، چاہے فا ہو، چاہے ثم ہو، چاہے حتی ہو، چاہے بل ہو، چاہے لاکن ہو، کر سکتے ہیں۔ اور جو منع کرتے ہیں مطلقاً، یعنی وہ کہتے ہیں چاہے واو کے ساتھ عطف ہو، چاہے فا کے ساتھ عطف ہو، چاہے ثم کے ساتھ عطف ہو، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ 2 عامل کے 2 معمول، 2 عامل کے 2 معمول ہو، ان پر ہم کسی چیز کو عطف کر سکتے ہیں، یعنی وہ دونوں معمول ایک دوسرے پہ عطف نہیں ہوں گے، بلکہ ایک عامل کا مثلا الف معمول ہے، دوسرے عامل کا بے معمول ہے۔ اب ہم الف اور با پر عطف کر سکتے ہیں یا الف اور با پر عطف نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی جو ہے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صورتیں تو بہت ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ایک ہی عامل کے چند معمول ہوں، کیا؟ ایک ہی عامل کے چند معمول ہوں، ان پر تو عطف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اعلم زید بکرا خالدا قائما، زید نے بتایا بکر کو کہ خالد کھڑا ہے۔ اب اعلم کے لیے یہاں پر 4 معمول ہو گئے۔ پہلا معمول زید جو کہ اس کا فاعل ہے، اس کے بعد وہ 3 مفعول ہی ہے، 3 کہتے ہیں اب ان 4 پر عطف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن عامل بھی 2 ہوں، معمول بھی 2 ہوں، پھر اس پر عطف کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثلا آپ اس طریقے سے کہتے ہیں کان آکلن طعامک امر، کان آکلن طعامک امر۔ شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ طعام منصوب ہے کیونکہ اس کا عامل جو ہے کیا ہے، وہ آکلن ہے، ٹھیک ہے، اور امر مرفوع ہے کیونکہ اس کا عامل جو ہے کان ہے۔ اب وہ دونوں کے عامل بھی الگ، دونوں معمول بھی الگ، اس میں بحث اور اختلاف ہے۔ کبھی عامل حرف جر بھی ہوتا ہے، کبھی غیر حرف جر ہوتا ہے، تو بہرحال بعض علماء تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ بعض نے آ کے کہا کہ بھائی حرف جر والی بات میں ہم دیکھیں گے کہ حرف جر والا معمول مقدم ہے یا مؤخر ہے۔ اگر حرف جر والا معمول مؤخر ہے اور اس کا معطوف بھی اسی کے ساتھ لاتے ہیں، پہلے معمول کا معطوف الگ سے لاتے ہیں، اس میں تو جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے، وَإِلَّا جواز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ عبارت میں مزید اس کو کوشش کریں گے کہ حل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطف الاسمیت علی الفعلیت، یہاں پر جملے کو آپ تقدیر میں مان لیں،
عطف کرنا جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ پر، و بالعکس عطف کرنا جملہ فعلیہ کا جملہ اسمیہ پر۔ فیہ ثلاثۃ اقوال، اس مسئلے اس بحث یہ جو اوپر عطف الاسمیہ کا اس میں 3 قول ہیں۔ احد الاقوال، ان اقوال میں سے پہلا قول الجواز مطلقہ، بھائی عطف کرنا جائز ہے مطلقہ، چاہے حرف عطف واو ہو چاہے غیر واو ہو۔ وہو کی ضمیر جگہ عہد کی طرف، یہ جو پہلا قول ہے المفہوم من قول النحویین، یہ نحویوں کا ایک جملہ ہے، ایک قول، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ وہ نحویوں نے کہاں فرمایا ہے؟ فی باب الاشتغال، باب اشتغال کی بحث میں فرمایا فی مثل، اب ضروری نہیں کہ یہی مثل، فی مثل اس قسم کے جملے میں قام زید و امرن اکرمتہ، اس کا لفظی ترجمہ جو ہے زید کھڑا ہوا اور امر کی میں نے عزت کی، ٹھیک۔ اب وہ باب اشتغال کیسے بنا؟ بھائی امرن کا جو عامل تھا اکرمتہ، اس نے امرن سے منہ موڑ لیا، اس نے ایک ضمیر میں عمل کیا، وہ ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ امر کی طرف، تو اب اکرمتہ امرن میں عمل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ یہ اکرمتہ مفسر ہے اس عامل محذوف کے لیے، ٹھیک۔ فرماتے ان نصب امرن یا ان نصب نصب، اب امرن کو جو بیٹا یہ نصب دے رہے ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے نہیں دے رہے، بلکہ ادھر مثال میں امرن ہے نا، تو نقل کر رہا ہے من و ان، کہتے ہیں امر کو نصب دینا ارجحو، یہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے، زیادہ ترجیح رکھتا ہے، اس کا مطلب واجب نہیں ہے، یعنی نصب کے علاوہ کوئی اور بھی اعراب دینا چاہیں تو دے سکتے۔ بس اس ارجحو کے لفظ سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر امرن کو آپ منصوب پڑھیں گے تو اس سے پہلے ایک فعل کو تقدیر میں رکھیں گے، نتیجے میں جو ہے کہ جملہ فعلیہ پر عطف ہو جائے گا۔ اور اگر آپ امرن کو نصب نہ پڑھیں بلکہ کیا پڑھیں؟ رفع پڑھیں، تو امرن گویا کہ مبتدا، اکرم تو اس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہ عطف ہو گیا جملہ فعلیہ پر۔ لأن تناسب الجملتین المتعاطفتین، اس لیے کہ مناسب ہونا دو جملوں کا جو ایک دوسرے پر عطف ہو رہے ہیں، اولا، یہاں بھی واجب نہیں کہا، بہتر ہے من تخالف، ان کے مخالف ہونے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے کیا ہے نارمل مسئلہ ہے، ایک بہتر مسئلہ ہے۔ بہتر مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے جملے کو بھی فعلیہ مانیں، لیکن اگر آپ اس کو اسمیہ بھی مانیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہوگا، ہم نبی تو نہیں کہ ہمیں کوئی سزا ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اولا اور ارجح سے سمجھ میں آیا کہ آپ واو کے بعد والے کو جملے فعلیہ بھی مان سکتے ہیں، جملے اسمیہ بھی مان سکتے ہیں۔ والثانی یعنی القول الثانی، دوسرا قول المنع مطلقہ، کہتے ہیں کہ ہم جملے اسمیہ کو فعلیہ پر، فعلیہ کو اسمیہ پر عطف نہیں کر سکتے، چاہے حرف عطف واو ہو چاہے غیر واو ہو۔ حکیہ، حکا نہیں پڑھیں گے، حکیہ ان ابن جنی، ابن جنی سے حکایت کیا گیا ہے، انہو بتحقیق ابن جنی قال فی قول شاعر، شاعر کے اس قول میں کہا تھا آدھا اللہ غلامن بعدما شابت الاسداغو وزرس و نقد۔ اب یہاں پر یہ جو زرس ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ رفع دے کے پڑھیں، یعنی اس کو جو ہے ان الدرس فاعل بمحذوف، یہ زرس جو فاعل ہے ایک عامل محذوف کا، یفسرہ المذکور، اس کی تفسیر کر رہا ہے یہ عامل مذکور۔ کون سا عامل مذکور؟ بھائی یا تو آپ کہیں شابت، ٹھیک ہے، یا آدھا، آدھا تھوڑا سا دور ہے اس لیے آپ شابت کہیں، ٹھیک ہے۔ شابت کا مطلب یہ ہے، ویسے بڑھاپے کی معنی میں بھی سکتے، یہاں پر سفید ہو گئی پیشانی، وزرسو اور دانت، ٹھیک۔ نقد، نقد اصل میں نقدن ہے، ٹھیک ہے،
یہ نقد کو آپ فعل نہیں مانیں بلکہ یہ اسم ہے۔ کہتے ہیں کہ اب ظرف کو آپ کہیں کہ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں فعل میں تقدیر میں رکھیں گے تاکہ جملے فعلیہ پر عطف ہو۔ وَلَيْسَ بِمُبْتَدَأٍ، اس کو مبتدا نہیں ماننا ہے۔ وَيَلْزَمُهُ ایجاب النصب فی مسئلۃ الاشتغال سابقہ۔ اچھا، ابن جنی صاحب اگر عطف کو منع کرتے ہیں تو باب اشتغال میں نصب کو اولا نہیں کہیں گے بلکہ واجب کہیں گے، کیونکہ اگر نصب کو اولا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نصب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ یہ عطف کو منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے نزدیک باب اشتغال میں نصب دینا واجب ہے، الا ان قال اقدر الواو للاستئناف، ٹھیک ہے؟ الا، ہاں البتہ ایک اور بات ہے کہ یہ باب اشتغال میں واو کو عطفہ مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ کیا مانتے ہیں؟ واو کو واو استئنافیہ۔ جب استئنافیہ مانتے ہیں تو پھر تو ہمارے محل بحث سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ وَثَالِثُ، یعنی والقول الثالث، تیسرا قول کس کے لیے ہے؟ لأبی علی، ابو علی صاحب کا قول ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہو یجوز فی الواو فقط، انہو یعنی ان العطف، یہ جو عطف والا مسئلہ ہے، جب حرف عطف واو ہو تو جائز ہے فقط، ثم میں فا میں جائز نہیں ہے۔ نقل ہو کی ضمیر بیٹا جائے گی ثالث کی طرف، یعنی اس قول ثالث کو نقل کیا ہے ابو علی سے، کس نے؟ ابو الفتح نے۔ ناقل ابو الفتح ہے، منقول عنہ کون ہے؟ ابو علی ہے۔ کہاں پر نقل گئے؟ فی سر الصناعہ، اس کا لفظی ترجمہ جو ہے صناعت کا راز، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کتاب کا نام ہے، وہاں پر یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ وَبَنَا عَلَيْهِ، اور بنا رکھے اسی تیسرے قول پر، کس چیز کی؟ منع کون الفاء خرجت فَإِذَا الْأَسَدُ حَاضِرٌ عاطفہ، کہا کہ یہ فا عاطفہ نہیں ہے۔ اگر فا کو عاطفہ مانیں گے تو اس کا تو پھر مطلب یہ کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ پر عطف ہو گیا، حالانکہ آپ تو اس کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَضْعَفُ الثَّلَاثَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي، اب کہتے ہیں تین قول ہیں، تین قولوں میں سے سب سے ضعیف تر وہ دوسرا قول ہے جو مطلقاً منع کر رہے، فا میں بھی، واو میں بھی، ثم میں بھی، ہر جگہ پر ہو۔ العطف علی معمولِ عاملین، دو عامل کے دو معمول پر عطف کرنا، یعنی عطف عامل پر نہیں کر رہے، معمول پر۔ وقولہم علی عاملین، کہتے ہیں کہیں کہیں پر ہمیں نحو کی کتابوں میں نظر آتا ہے العطف علی عاملین، کہتے ہیں یہ اشتباہ ہے یا فیہ تجوز، اشتباہ کہیں گے تو سامنے والے کے احترام میں کمی آئے گی، کہیں گے قبلہ صاحب نے جو نا مجازگوئی فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ کوئی مجازگوئی نہیں ہے، کیا مجازگوئی ہے بھائی؟ معمول کی بات ہے، عامل کی بات نہیں۔ اجمعو، نحویوں نے اجماع کیا ہے علی جواز العطف، کہ جائز ہے عطف کرنا علی معمول عامل واحد، اگر ایک ہی عامل کے دو معمول ہیں ان پر تو عطف کرنا جائز ہے، ٹھیک؟ جیسے ان زیدن ذاہب، بیٹا یہاں عامل کون سی چیز ہے؟ ہاں، اس کا معمول اول زید، معمول ثانی ذاہب۔ آپ کہتے ہیں وہ امرن جالسن، امرن کو عطف کیا زید پر اور جالسن کو عطف کیا ذاہب پر، اور حرف عطف ایک ہی واو جو ہے وہ کام کر گیا۔ والا معمولات عامل، اچھا اگر ایک عامل کے دو معمول ہو تو بھی عطف کرنا جائز ہے۔ معمولات عامل، اگر ایک ہی عامل کے لیے کافی سارے معمول ہو تو بھی عطف جائز ہے۔ جیسے اعلم زید، زید نے بتایا امرن، امر کو کیا بتایا؟ بکرن جالسن، کہ بکر بیٹھا ہے۔ ہو امرن مفعول اول، بکرن مفعول ثانی، جالسن مفعول ثالث، اور زید اس کا فاعل، چار معمول ہو گئے۔ وہ ابو الحسن، اور ابو الحسن نے بتایا خالد کو کہ سعید آزاد ہے۔ اب ابو الحسن عطف ہوا زید پر، خالد عطف ہوا امر پر، سعید عطف ہوا بکر پر، اور منطلق عطف ہوا کس پر؟ جالس پر، یہ بھی جائز ہے۔ وَعَلَى مَنْعِ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولِ أَكْثَرِ مِنْ عَامِلٍ،
اور اس بات پر بھی جو ہے کیا ہے متفق ہوئے ہیں کہ منع ہے عطف کرنا علی معمول ایک معمول پر، لیکن اکثر من عاملین جس پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، 2 3 4، اگر ایسا ہو اس پر بھی عطف نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ان زیدن ضارب ابوہ لامرن و اخاک غلامہ بکرن، بکرن پڑھنا ہے اگر عطف کا بنانا ہے تو ٹھیک۔ اب ہم کیا دیکھیں گے بھائی اس میں مثلاً جو ہے کیا ہے وہ جناب ان زیدن، ٹھیک ہے، ضاربن ابوہ لامرن، یہ پہلا جملہ ہوا۔ اس کی اگر ترکیب کرنا چاہے تو فی الحال یوں ہوگا کہ زید ان کا معمول ہے، پھر ضارب بھی کیا ہے ان کا معمول ہے، پھر ابوہ جو ہے کیا ہے جناب یہ ضارب کا معمول ہے، پھر لامر بھی گویا کہ یہ ابو کا معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر ایک ہی چیز پر ہم دیکھتے ہیں 2 2 3 3 عامل آ جاتے ہیں تو یہ عطف کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، اخاک کو عطف کریں گے کس پر؟ زید پر، ٹھیک ہے، اور غلام کو عطف کریں گے کس پر؟ ابو پر، ٹھیک ہے، اور بکر کو عطف کریں گے امر پر۔ اما معمولا عامل ہیں، معمولانے تھا، نون گر گئی، 2 عامل کے 2 معمول ہوں، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَارًا، اب کہتے ہیں عامل پر نظر کریں گے کہ وہ عامل نصب ہیں، عامل رفع ہیں یا عامل جر ہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَارًا، اگر ان 2 عامل میں سے کوئی ایک بھی جار نہ ہو، فقال ابن مالک، تو ابن مالک نے فرمایا ہے هو ممتنع، تو اس قسم کے 2 معمول پر عطف کرنا ممتنع ہے، یہ اجماعاً، یہ ان کی انفرادی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ اجماعی سوچ ہے کہ جو ہے کیا یہ عطف نہیں ہو سکتے۔ جیسے کان آکلن طعامک امر و تمرک بکر، تمر کو منصوب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کھانے والا تھا تیرا کھانا امر، ٹھیک ہے، اور تیری کھجور کھانے والا تھا بکر۔ اب شاہد مثال ہمارے اس میں ہے کہ آکلن کا عامل جو ہے کیا ہے وہ کان ہے، اور طعام کا عامل آکل ہے، 2 معمول 2 عامل، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے کیا ہے پھر امر بھی معمول ہے کس کا؟ طعام کا، ٹھیک۔ اب تمر کو ہم عطف کریں کس پر؟ طعام پر، جس کا عامل کون ہے؟ آکل، اور بکر کو ہم جو ہے کیا ہے عطف کریں کس پر؟ امر پر، جو کہ کس کا جو ہے معمول ہے؟ نہیں، طعام کا نہیں بیٹا، کان کا اسم مان لے تو اس کا عامل کون ہوگا؟ کان، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو آکلن کا جو ہے معمول مان لیں کیونکہ آکلن کا یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں یہ عطف کرنا جو ہے اس میں ہمیں پریشانی ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، مصنف صاحب فرماتے ہیں یہ ابن مالک والی بات ٹھیک نہیں ہے، بل نقل الفارسی، بلکہ نقل کیا ہے فارسی صاحب نے الجواز، کہ عطف کرنا جائز ہے، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک عامل جار ہو یا جار نہ ہو۔ ان جماعتن، کیا اس نے کسی ایک فرد سے نقل کیا ہے؟ نہیں، ایک جماعت سے۔ وقیل ان منہم الاخفش، اور کہا گیا ہے کہ اس جماعت میں سے اخفش بھی ہے جو جواز کا قائل ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَارًا، اب چلتے پھر اصل مطلب کی طرف، اور اگر ان 2 عامل میں سے ایک جار ہو تو پھر جار کی 2 حالتیں ہیں، یہ جار پہلا عامل ہے یا جار دوسرا عامل ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُؤَخَّرًا، اگر جار مؤخر ہے، جیسے زید فی الدار، زید کا عامل کون ہے؟ معنوی، ابتدائیت، فی الدار، فی جو ہے دار میں عمل کر رہا ہے، یہ مؤخر ہے، پس یہاں پر معمول 2 ہو گئے، ایک زید ایک دار، عامل بھی 2 ہو گئے، پہلے کا عامل ابتدا، دوسرے کا عامل فی، اور فی مؤخر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ والحجرت امر، یہاں پر آپ نے پہلے جو ہے کیا ہے دار کا معطوف لائے، پھر آپ زید کا معطوف لائے، ٹھیک ہے۔ او وامر الحجرت،
یا آپ پہلے زید کا جو ہے معطوف لیں پھر دار کا معطوف لیں۔ فنقل المہدوی، مہدوی کوئی نحوی صاحب ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے انہو ممتنع اجماعاً، جب جار مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے، کس میں؟ معطوف علیہ والے جملے میں، تو وہاں پر عطف کرنا ممتنع ہے، یہ اجماع ہے۔ لیس کذالک، پھر مصنف کہتے ہیں تمہارا بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بل ہوا جائز عند من ذکرنا، بلکہ یہ عطف جائز ہے عند من ذکرنا، ان علماء کے نزدیک جن کا ہم نے ذکر کیا۔ وہ کون سے تھے؟ ایک فارسی صاحب تھے، اور ان فارسی کے ساتھ ایک جماعت تھی، اور جماعت میں سے ایک اخفش صاحب بھی تھے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَارُ مُقَدَّمًا، اگر جار مقدم ہو اور وہ دوسرا معمول مؤخر ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ امر، اب دیکھیں فی عامل ہے وہ مقدم ہے، زید کو جو ہے وہ مؤخر ہے، اس کا عامل بھی ابتدائیت ہے۔ فالمشہور ان سیبویہ المنع، سیبویہ صاحب کہتے ہیں اس صورت میں بھی منع ہے، عطف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِهِ قَالَ الْمُبَرَّدُ وَابْنُ السَّرَّاجُ وَہشام صاحب، اور اسی منع کے بارے میں جو ہے کیا ہے جناب، مبرد نے بھی کہا ہے، ابن سراج نے بھی کہا، ہشام نے بھی کہا ہے۔ وَأَنَ الْأَخْفَشَ الْإِجَازَةُ، اخفش کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، اجازت ہے، اگر فی مقدم ہو تو بھی عطف، مؤخر ہو تو بھی عطف کر سکتے ہیں، فی بمعنی جار، مقدم ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ وَبِهِ، اور اسی اجازت کے بارے میں قال الکسائی والفراء والزجاج، یہ بھی تین عالم کریں گے اجازت ہے عطف کر سکتے ہیں۔ وفصل قوم منہم الاعلم، اعلم یہاں بمعنی زیادہ علم والا نہیں، بلکہ عالم اس بندے کا نام ہے، اور ایک قوم نے اس مسئلے میں تفصیل بیان کی ہے، اس قوم میں سے ایک عالم صاحب بھی ہیں۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان ولی المخفوظ العاطف، اگر مخفوظ کے ساتھ جو ہے کہ حرف عطف ملا ہوا ہو، کل مثال ہے جیسے کہ یہ اوپر والی مثال دی والی حجرت والی، ٹھیک ہے، جاز، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہو کذا سمع، اس لیے کہ اس طریقے سے سنا گیا ہے۔ بیٹا اب یا یوں کہیں ان ولی المخفوظ، ٹھیک ہے، العاطف، اگر مخفوظ عاطف کے بعد آیا ہے پھر تو جائز ہے۔ مثلا والحجرت، یہاں پر آپ وَأَمْرٌ کہتے اور الحجرت کہتے پھر جائز نہیں تھا، والحجرت امرٌ کہیں تو یہ جائز ہے۔ لأنہو قذا سمع، اس لیے کہ اس طریقے سے سنا گیا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَعَادُلُ الْمُتَعَاطِفَاتِ، اور اس میں متعاطفات کی بھی برابری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے کہا فی الدار والحجرت، اب دار بھی مجرور، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے کیا ہے وہ معطوف بھی مجرور آ گیا۔ وَإِلَّا امْتَنَعَ، یعنی اگر وہ مخفوظ اور جار آپس میں ملے ہوئے نہ ہو تو پھر وہ عطف کرنا ممتنع ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں فی الدار زید وعمر الحجرت، اب یہ الحجرت واو کے بعد نہیں آیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال کچھ مشکل بحث تھی عطف کی، وہ الحمدللہ پوری ہو گئی، کل سے پھر آسان بحث ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔